2,60,00,000 بچوں کا اسکول سے باہر ہونا انتہائی تشویشناک ہے۔ تعلیم کے شعبے میں ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے۔ نادار بچوں کو بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے وفاقی حکومت دانش اسکول تعمیر کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ سید یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ سینٹ چیئرمین اور سردار سیدال خان ناصر ڈپٹی چیئرمین منتخب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سینٹ کے 9 منتخب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو مبارکباد۔ نیک خواہشات کا اظہار۔ وفاقی اکائیوں کی مضبوطی اور جمہوری اقدار کی پاسداری کے لیے سینٹ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے 9 منتخب چیئرمین سینٹ کی ملاقات۔ بلاول بھٹو کو سید یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا بلاول بھٹو زرداری ان کے اعتماد کرنے پر اظہار تشکر۔ پاکستان ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 694 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 70,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 70,314 پوائنٹس پر بند ہوا۔ حکومت کی مالیاتی پالیسیاں اور نقصان میں جانے والے اداروں کی نجکاری کا منصوبہ سرمایہ کاروں کے اعتماد بحال کرنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ صہیونی فوج کی گولہ باری سے 24 گھنٹے میں مزید 153 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 33,000 سے بڑھ گئی ہے۔ 76,000 سے زیادہ افراد زخمی۔ ترکی کا اسرائیل پر تجارتی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف 5 میچز کی T20 سیریز بابر اعظم کی قیادت میں 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ محمد عامر اور عماد وسیم کی واپسی۔ عثمان خان اور عرفان خان نیازی پہلی مرتبہ اسکواڈ میں شامل۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 14 اپریل کو پاکستان پہنچے گی۔ پہلا میچ 18 اپریل کو پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔